بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے ظالموں سے اور ایسے لوگوں سے جو کہ ہمارا حق ہمیں نہیں دیتے، جس کے لیے آج کل بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ ایون میرے پاس کچھ اس طرح کے بھی میسیجز آتے ہیں کہ فلاں شخص نے ہمارے پیسے لے رکھے ہیں، وہ پیسے ریٹرن نہیں کر رہا، یا ہم پر جھوٹا مقدمہ ہو گیا ہے اور ہماری ڈیٹ پہ ڈیٹ آتی ہیں عدالت سے، ہم جاتے ہیں لیکن اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ یعنی اس طرح کے معاملات ہیں کہ کسی نے پراپرٹی پہ ناحق قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ پراپرٹی جو ہے وہ ریٹرن ان کو نہیں کر رہے ہیں، ان کا حق جو ہے وہ نہیں دے رہے ہیں۔ تو اگر ایسے معاملات ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں ایک چھوٹا سا عمل دیا جا رہا ہے اور اس کا فیڈ بیک ہے۔ ہماری انڈیا سے جو بہن ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ عمل گروپ میں شیئر کیا اور کچھ لوگوں کے بڑے مسئلے تھے، ان کا حق، ان کا جائز حق لوگوں نے روکا ہوا تھا اور ان کا حق نہیں دے رہے تھے اور بہت پریشان تھے وہ۔ کہتی ہیں اس میں سے ایک لڑکے کا مسئلہ تھا کہ وہ اپنا کاروبار انیشیٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور کہتی ہیں کہ کپڑے کا کاروبار وہ آن لائن شروع کرنا چاہ رہا تھا، اور یہاں انڈیا میں 50,000 میں آپ آن لائن کام شروع کر سکتے ہو۔ گجرات سے جا کے ڈریسز لے آتے ہیں اور پھر فیس بک کے تھرو، انسٹاگرام کے تھرو جو ہے پبلسٹی کرتے ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے واٹس ایپ وغیرہ کے تھرو، اور پھر ہوتا ہے کہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے ارننگ۔ کہتی ہیں کہ اس لڑکے نے آلموسٹ 1,00,000 روپے سیو کیے، 50,000 اپنے بزنس میں لگا کر اس نے کام اسٹارٹ کیا، اور انہی دنوں اس کے کسی فرینڈ کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس فرینڈ نے ان سے 50,000 روپے ادھار لے لیے، انہوں نے دے دیا اعتبار کر کے۔ اب جب یہ ان سے پیسوں کا تقاضا کرتے وہ پیسے ہی نہیں دے رہے، بدتمیزی کرنے لگے آگے چل کے، اور جب فیملی تک بات گئی تو وہ جو شخص تھا جس نے پیسے لیے تھے وہ مکر گیا۔ اس نے کہا کہ جی میں نے تو کوئی پیسے نہیں لیے، اور پھر بہت زیادہ بدتمیزی کرتے، قرض کرتے، تو یہ بہت پریشان تھے۔ اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ خاتون تھیں، ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا اور بیٹا ان کا تھا نہیں، بیٹیاں تھیں، اور ان کے جو کہہ لیں کہ دیور ہیں، جیٹھ ہیں، ان کے جو ہسبینڈ ہیں، یعنی ان لوگ کی زمینیں وغیرہ تھیں، تو اب ان کا جو حصہ تھا وہ ان کو نہیں دے رہے تھے، اور آلموسٹ ان کا حصہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کے قریب بنتا تھا۔ پراپرٹی وغیرہ سیل ہو گئی اور دیور اور جیٹھ اور جو اس طرح کے لوگ تھے انہوں نے ان کا پیسہ روک لیا اور انہیں پیسے نہیں دیے۔ اب یہ پریشان تھی، بیٹیوں کی شادی کرنی تھی، اخراجات تھے، اور ان کا جائز حق تھا جو ان کو نہیں مل رہا تھا۔ تو پھر یہ جو انڈیا والی بہن ہے انہوں نے جو ہے یہ عمل شیئر کیا تھا گروپ میں، اور ان لوگوں نے یہ عمل کیا اور انہیں فائدہ ہوا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے، اسے آپ اپنے جائز حق کے لیے ہمیشہ پڑھیں گے، کبھی ایسا نہیں کریں گے کسی سے بدلہ لینا ہو یا کسی کو پریشان کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے، اس نیت سے بالکل بھی نہیں پڑھیں گے ورنہ نقصان آپ کو ہوگا۔ اگر کسی نے آپ کا جائز حق روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی آپ کا حق نہیں دے رہا ہے، پیسے ہیں، پراپرٹی ہے، یا کوئی جھوٹا کیس مقدمہ ہے، اس کے لیے پڑھیں گے، کیونکہ اگر آپ نے کسی غلط مقصد کے لیے پڑھا تو پھر نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 45 ہے جو میں اسکرین پہ دکھا دوں گی، اسے 70 ٹائم پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف نہیں پڑھیں گے، نہ بسم اللہ پڑھیں گے، بس ڈائریکٹ بیٹھیں گے، اپنی پریشانی کا تصور کریں گے اور ڈائریکٹ اسے 70 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے دعا کریں گے اپنے مقصد کے لیے۔ 21 دن تک کرنا ہے آپ نے یہ۔ اگر 21 دن میں آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو تو پھر اس کے بعد جو ہے اسے کھلا پڑھیں گے، ہر وقت پڑھیں گے، باوضو بے وضو، ہر حال ہر کیفیت میں اسے کھلا پڑھیں گے۔ تو اب یہ جو لڑکا تھا اس نے یہ پڑھنا شروع کی جب انہوں نے یہ عمل شیئر کیا، تو جس لڑکے نے اس کے پیسے لیے ہوئے تھے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کو ریئلائز ہوا کہ میں نے ناحق کیا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا۔ پھر جب وہ ہاسپٹل سے گھر آیا لڑکا، اس نے کال کی، معافی مانگی اپنے دوست سے اور کہا کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا اور میں تمہارے پیسے لوٹانے آ رہا ہوں۔ اس طریقے سے اس شخص کو ریئلائز ہوا جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ شاید مجھے بد دعا لگ گئی ہے یا میں نے اس کا جائز حق روکا ہے اور اسی کے اس سر پر الزام ڈالا ہے، تو اس کو گلٹ فیل ہوا اور الحمدللہ ان کے پیسے مل گئے۔ اب وہ جو خاتون تھی انہوں نے 21 دن پڑھا اس آیت کو 70 مرتبہ، لیکن ان کا کام نہیں بنا، ان کے پیسے ریٹرن نہیں ہوئے، پراپرٹی میں ان کو حصہ نہیں ملا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کھلا پڑھنا شروع کر دیا اور دیوانوں کی طرح انہوں نے پڑھا، صبح دوپہر شام ہر وقت پڑھا، باوضو بے وضو پڑھا، پڑھتی چلی گئیں اور اپنے مسئلے کے لیے دعا کرتی گئیں۔ اس کا یہ معاملہ ہوا جو ان کے دیور تھے جنہوں نے ناحق قبضہ کیا تھا اور پراپرٹی نہیں دے رہے تھے، ان میں سے ان کے گھر میں ایکسیڈنٹ بھی ہوا، ان کا دیور کا بیٹا بیمار بھی ہوا، گھر میں ایک فوتگی بھی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ ایک کے بعد ایک حادثہ ہو رہا ہے، ایک کے بعد ایک ہمارے گھر کے اندر مسئلے پیدا ہو رہے ہیں،
شاید ہم نے اپنی بھابھی کے ساتھ ناحق کیا اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ ان کے پھر ایک دیور نے کال کی اور کہا کہ بھابھی اگر آپ کوئی عمل کر رہی ہیں تو اس عمل کو روک دیں، ہمارا جانی مالی بہت نقصان ہو چکا ہے آلریڈی، آپ کا جو بھی حصہ بنتا ہے پراپرٹی میں، جو بھی پورشن بنتا ہے ہم وہ آپ کو پورا ٹرانسفر کریں گے، لیکن خدا کا واسطہ ہے اگر آپ کوئی عمل کر رہی ہیں، کوئی ذکر کر رہی ہیں اپنے حق کے لیے تو اسے روک دیں، ہم آپ کو آپ کا پورا حق دیں گے۔ تو مطلب یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اگر کسی نے واقعی آپ کا جائز حق روکا ہے، کسی سے بدلہ لینے کی نیت سے نہیں کریں گے، کسی کو پریشان کرنے کی نیت سے، کسی پر ظلم کرنے کی نیت سے نہیں کریں گے۔ ہاں کوئی ظالم آپ پر مسلط ہو گیا ہے، کسی نے آپ کو تنگ کر رکھا ہے اور کسی نے آپ کا مقصد، آپ کا کام، آپ کے پیسے، آپ کی جائیداد روکی ہوئی ہے، تو اس کے لیے کریں گے آپ۔ تو آپ نے ڈیلی 70 مرتبہ پڑھنی ہے آیت، اول آ کے درود شریف نہیں پڑھیں گے، نہ بسم اللہ پڑھیں گے، ڈائریکٹ شروع کریں گے، اور اگر 21 دن میں کام نہیں بنے تو پھر اسے کھلا پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی غیبی مدد ہوگی، جیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہوگا وہ حل ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو حق ہوگا وہ آپ کو ملے گا۔ تو آپ لازمی کریں، کیونکہ اس طرح کے میرے پاس کافی فیڈ بیک آئے کہ بہت پریشانی ہے آج کل۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے لیے خیر کے دروازے کھولے، اور ہمیں ظالموں سے، دشمنوں سے، بری نظر والوں سے، ہر طرح کے شر پہنچانے والوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔